یونانی افسانوں میں فینکس ایک افسانوی پرندہ ہے جس کا تعلق آگ اور پنرجنم سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا قدیم مصری افسانوں سے ہوئی ہے، جہاں اسے بنو پرندہ کہا جاتا تھا۔ فینکس کو اکثر متحرک پلنج کے ساتھ ایک شاندار پرندے کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو عقاب اور مور کے مرکب سے مشابہت رکھتا ہے۔ متک کے مطابق فینکس سینکڑوں سال تک زندہ رہا اس سے پہلے کہ وہ خود کو شعلوں میں بھڑکائے، صرف اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لینے کے لیے۔ موت اور پنرجنم کا یہ چکر تجدید، تخلیق نو اور لافانی کی علامت ہے۔ فینکس کی اپنی راکھ سے اٹھنے کی صلاحیت قدرتی دنیا میں زندگی، موت اور تجدید کی چکراتی نوعیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ پوری تاریخ میں فینکس دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں میں امید، لچک اور تبدیلی کی علامت رہا ہے۔ اس کی افسانوی اہمیت نے مختلف تہذیبوں میں لاتعداد کہانیوں، فن پاروں اور تشریحات کو متاثر کیا ہے جو اسے تجدید اور ابدی زندگی کی لازوال علامت بناتی ہے۔ فینکس ایک افسانوی مخلوق ہے جسے اکثر متحرک پلنج کے ساتھ ایک شاندار پرندے کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو مور عقاب سے مشابہت رکھتا ہے اور بعض اوقات دیگر الفاویں پرجاتیوں کے عناصر کو بھی شامل کرتا ہے۔ اس کی جسمانی خصوصیات مختلف ثقافتوں اور فنکارانہ تشریحات میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن کچھ عام خصوصیات میں شامل ہیں۔ پنکھ فینکس اپنے شاندار آتش گیر پلنج کے لیے مشہور ہے، جسے عام طور پر سرخ، نارنجی اور سونے کے رنگوں میں دکھایا جاتا ہے جو شعلوں اور شعلوں کی علامت ہے۔ سورج کہا جاتا ہے کہ یہ پنکھ ابدی اور زوال سے محفوظ ہیں جو پرندوں کی لافانی اور تخلیق نو کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سائز اور شکل جبکہ وضاحتیں مختلف ہوتی ہیں، فینکس کو عام طور پر ایک بڑے پرندے کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اکثر اس کے پروں کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہوتا کہ وہ شان و شوکت اور طاقت کا مشورہ دے سکے۔ اس کا جسم چکنا اور خوبصورت ہے، جس میں اس کی افسانوی حیثیت کے مطابق ایک باقاعدہ اثر ہے۔ چونچ اور آنکھیں فینکس کی عام طور پر ایک تیز، خمیدہ چونچ ہوتی ہے جو اس کی شکاری نوعیت کی نشاندہی کرتی ہے، پھر بھی یہ فضل اور خوبصورتی کا اظہار کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں کو اکثر چمکتے ہوئے مدار کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو حکمت، بصیرت اور زندگی اور موت کے ابدی چکر کی علامت ہے۔ دم فینکس کو اکثر ایک لمبی، خوبصورت دم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جو تابناک پنکھوں سے مزین ہوتی ہے جو مور کی دم کی یاد دلاتی ہے۔ اس دم کو اکثر چمکدار رنگوں سے چمکتی ہوئی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو آسمانی مظاہر اور الہی طاقت کے ساتھ پرندوں کے تعلق پر زور دیتا ہے۔ کرسٹ فینکس کی کچھ تصویروں میں اس کے سر کے اوپر ایک شاندار کرسٹ شامل ہے جو مور اکاکٹو کی طرح ہے۔ اس کرسٹ کو اکثر وسیع و عریض کے طور پر دکھایا جاتا ہے جس سے پرندے کی باقاعدہ ظاہری شکل میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آگتی چمک بہت سی روایات میں فینکس شعلوں اور روشنی کی چمکیلی چمک سے گھرا ہوا ہے جو سورج، تجدید اور دوبارہ جنم کے ساتھ اس کی وابستگی کی علامت ہے۔ یہ آگ کی چمک پرندے کی صوفیانہ اور ماورائی فطرت کو تقویت دیتی ہے۔ مجموعی طور پر فینکس کی جسمانی خصوصیات فضل، طاقت اور خوبصورتی کا مجموعہ ہیں جو لافانی، قیامت اور چکراتی تجدید کے موضوعات کی علامت ہیں جو دنیا بھر کے مختلف افسانوں اور ثقافتوں میں پائے جاتے ہیں۔ فینکس ایک افسانوی پرندہ ہے جو دنیا کی مختلف ثقافتوں میں پایا جاتا ہے جو تجدید، قیامت اور لافانی کی علامت ہے۔ یونانی افسانوں میں اس کا تعلق سورج دیوتا اپالو سے ہے اور خیال کیا جاتا تھا کہ وہ شعلوں میں پھٹنے اور اس کی راکھ سے دوبارہ جنم لینے سے پہلے صدیوں تک زندہ رہے گا۔ یہ سائیکل زندگی کی ابدی تجدید کی نمائندگی کرتا ہے۔ مصری ثقافت میں فینکس، جسے ایبینو برڈ کہا جاتا ہے، سورج دیوتا را سے منسلک تھا اور اسے قیامت کی علامت اور زندگی اور موت کی چکراتی نوعیت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ چینی افسانوں میں فینکس فضیلت، فضل اور ین اور یانگ کے اتحاد کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسے اکثر ڈریگن کے ساتھ ہم آہنگی اور توازن کی علامت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ مختلف ثقافتوں میں فینکس تبدیلی، لچک اور وجود کی چکراتی نوعیت کے موضوعات کو مجسم کرتا ہے جو اسے مختلف عقائد کے نظاموں اور فنکارانہ نمائندگیوں میں ایک طاقتور علامت بناتا ہے۔
فینکس افسانوی پرندے ہیں جو مختلف ثقافتوں کی لوک داستانوں اور افسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ان کی کہانیوں اور افسانوں کا ایک جائزہ ہے۔ ایک یونانی افسانہ۔ یونانی افسانوں میں فینکس ایک ایسا پرندہ ہے جو سائیکل سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے یا دوبارہ جنم لیتا ہے۔ ہیروڈوٹس اور پلینی دی ایلڈر سمیت کچھ ذرائع کے مطابق فینکس 500 سال تک زندہ رہا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو شعلوں میں بھڑکائے اور اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لے۔ دو مصری افسانہ۔ قدیم مصری افسانوں میں فینکس کا تعلق سورج دیوتا را سے ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے چکر کے اختتام پر شعلوں میں پھٹ جائے گا، صرف اس کی راکھ سے دوبارہ اٹھنا تجدید اور قیامت کی علامت ہے۔ تین چینی افسانہ۔ چینی افسانوں میں فینکس کو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مغربی فینکس کے برعکس ایک جامع مخلوق ہے جو نر اور مادہ عناصر کے اتحاد کی نمائندگی کرتی ہے، جسے اکثر مختلف پرندوں کے مجموعہ کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ چار عربی افسانہ۔ فینکس، جسے انکا یا سیمرگ کہا جاتا ہے، عربی اساطیر کا حصہ ہے۔ اسے رنگین پلمج کے ساتھ ایک شاندار پرندے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو اکثر لافانی اور قیامت سے منسلک ہوتا ہے۔ پانچ مسیحی علامت۔ عیسائی علامت میں فینکس بعض اوقات مسیح کے جی اٹھنے اور ابدی زندگی کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چھ ادب میں علامت۔ فینکس ادب میں ایک مقبول علامت رہا ہے جو پنرجنم، تجدید اور لافانی کے موضوعات کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ولیم شیکسپیئر اور جے کے جیسے مصنفین کے کاموں میں ظاہر ہوتا ہے۔ رولنگ۔ مجموعی طور پر فینکس مختلف ثقافتوں اور افسانوں میں تبدیلی اور تجدید کی ایک طاقتور علامت ہے جو زندگی کی چکراتی نوعیت اور نئے آغاز کی امید کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک افسانوی پرندہ ہے جو چکراتی طور پر دوبارہ پیدا ہونے یا اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ جدید تشریحات میں فینکس کا تصور تجدید، لچک کی علامت کے لیے ادب، فلم اور نفسیات سمیت مختلف شعبوں میں استعاراتی طور پر استعمال ہوتا رہا۔ تبدیلی۔ سائنس میں اصطلاح فینکس کو استعاراتی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس عمل مظاہر کو بیان کرنے کے لیے جن میں تجدید تخلیق نو شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حیاتیات میں فینکس خلیات او فینکس نیوران کے تصور سے مراد ایسے خلیات ہیں جو قابلیت رکھتے ہیں تباہ شدہ بافتوں اعضا کو دوبارہ پیدا کرنا و ان کی مرمت کرنا، جیسا کہ فینکس اپنی راکھ سے دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ مزید برآں فلکیات میں فینکس برج ایک پرندے کی نمائندگی کرتا ہے جو راکھ سے نکلتا ہے، پنرجنم اور تجدید کی علامت ہے، حالانکہ یہ قابل توجہ ہے کہ یہ تشریح زیادہ ہے سائنسی سے زیادہ علامتی